اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ قالت الفصل الثالث تیسری فصل ہے عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع فقولوا السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد رواه المسلم۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ہاں شب کی باری ہوتی تو آپ آخر رات میں بقیع کی طرف نکل جاتے تو فرماتے اے مومن قوم کے گھر والوں تم پر سلام، تم سے پہلے جس چیز کا وعدہ تھا وہ تمہیں مل گئی، کل کی تمہیں مہلت دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، خدایا بقیع غرقد والوں کو بخش دے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کے ہاں آپ ایک ایک رات گزارتے تھے۔ آپ نے باری مقرر فرمائی ہوئی تھی، ایک وقت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 11 ازواج رہیں اور ہر روز آپ ایک کی طرف رات گزارتے۔ امی عائشہ کہتی جب میری باری تھی تو آپ سرکار کیا کرتے تھے، رات کے آخری حصے تہجد کے وقت آپ جنت البقیع میں، جس کو ہم بقیع غرقد کا قبرستان کہتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع کا قبرستان، اب وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں پر جا کر پھر اہل بقیع کو یعنی قبرستان والوں کو کہتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومنین، اے مومن قوم کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ ہاں جی، پھر حضور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبرستان جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام مسلم اس کو نقل کر رہے ہیں، قبرستان جانا، قبر والوں کو سلام کرنا۔ ہاں جی، آج ہم ایک آواز سنتے ہیں جی مردے سنتے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں میرے نبی کہتا ہے سنتے ہیں۔ دیکھیں نا جی، ایک بندہ پتھر کو سلام کرے، میں کہوں جی اچھا جی ممبر صاحب السلام علیکم، پھٹی صاحب السلام علیکم، دیوار صاحب السلام علیکم، مجھے کوئی عقل مند کہے گا؟ حضور قبرستان میں جو موجود ہے قبروں میں سلام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے نا کہ وہ سن رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب وہ جواب دیتے ہیں تو ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے، مرنے کے بعد اعمال اس کے ختم ہو چکے ہیں۔ البتہ وہ جو حضور نے فرمائے تھے کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی، وہ بھی مسلم شریف کے اندر ہی حدیث پاک ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا صدقہ جاریہ، علم نافع، اولاد صالح، یہ 3 ایسے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی جو ہے بندے کو ملتے رہتے ہیں۔ نیک اولاد جب بھی ماں باپ کے لیے دعا کرے گی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا اس کو اجر دے گا، ہے جی، گناہوں کی بخشش ہوگی، اجر ملے گا۔ اچھا، دوسری بات میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاری، اب جس خاتون نے یہ مسجد بنائی ہے جب تک ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، اس کو ثواب پہنچ رہا ہے، فوت بھی ہو چکی ہے۔ تیسری میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم جو نفع دے، یعنی قرآن و حدیث کا علم، نہ ہم نے سیکھتے ہوئے کبھی پیسہ دیا ہے نہ ہم سکھاتے ہوئے پیسہ لیتے ہیں۔ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، میں نے آپ لوگوں سے کہا جی میں درس آپ کو سناؤں گا مجھے پیسے دے دو، نہیں جناب، سوال ہی پیدا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میں بھی بیٹھا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ہم نے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھا ہے۔ میں آپ کو حضور کا فرمان اس کی رضا کے لیے پیش کرنا ہوں، آپ اس کی رضا کے لیے سننا۔ یہ جو علم نافع ہے جن لوگوں نے مجھے پڑھایا، اب یہ علم جو میں آگے پہنچا رہا ہوں وہ جہاں جہاں تک میرے اساتذہ ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ وہ بھائی ان کو ادراک ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ورنہ یہ مسلم کی روایت ہے، سند بھی اس کی صحیح ہے، متن بھی اس کا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی جو ہے نا قرآن کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا نہیں رہی۔ تو پھر ہم یہ کیوں کہیں، ہم کیوں ایسی لا علمی والی باتیں کرتے ہیں جو مردے سنتے نہیں؟
مردے سنتے نہیں، وہ مردے سنتے ہیں، ان کو ادراک ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر تشریف لے جانا، از خود اماں جی کہتی ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جاتے تھے، آج تو عشاء کے بعد جانا قبرستان میں ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، حضور یہ کر رہے۔ اچھا جی، پھر بعض لوگوں کی آج تمنا ہوتی ہے کہ یہ جو حضور نے دعا کر دی نا جی، اللہم اغفر لاہل بقیع غرقد، اے اللہ یہ جو اپنا یہ غرقد والوں کو، بقیع غرقد والوں کی مولا مغفرت فرما دے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تمنا ہے کہ اگر ہمیں موت آئے نا جی تو ہمیں مدینے میں دفنایا جائے، کیونکہ جب ہم وہاں دفنائے جائیں گے تو حضور کی اس حدیث کے مطابق اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ ہاں جی، تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر جب فوت ہوتے ہیں تو وہ پاکستان واپس منگوا لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں یار، ایسا نہ کیا کرو، اگر مدینے میں موت آ گئی تو پھر غرقد میں ہی دفن کروا دیا کرو، بس سونے کے دیس میں ہی جاؤ۔ ہاں جی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعلہ موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینہ رسول میں دینا۔ ہاں جی، حضرت امام مالک ساری زندگی آپ باہر نہیں نکلے کہ کہیں مجھے موت آ گئی تو میں مدینے سے باہر نہ مر جاؤں، یعنی وہیں پہ آپ نے ساری عمر گزار دی۔ یہ تو خوش نصیبوں کی ہوتی ہے جی بات کہ اگر آپ کو مکے میں موت آ جائے تو جنت المعلیٰ زندہ باد، وہ والا قبرستان زندہ باد، اور اگر ادھر موت آ جائے تو پھر جنت البقیع زندہ باد۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہی آپ کو بھی دیکھ میرے بھائی، 50 سال بعد 60 سال بعد ہماری نسلیں بھی ختم ہو جانی ہیں، کم از کم یار کا دیس تو ہوگا، سنیں نبی کا دیس تو ہوگا۔ جب ہم اٹھیں گے حشر میں اس دن پھر اٹھتے ساتھ ہی صحابہ کی زیارت تو ہوگی نا جی، سنیں نبی کی زیارت تو ہوگی نا جی، یہاں پہ اٹھیں گے کہ اٹھ تو یہاں پہ بھی جانا ہے، حکم تو یہاں پہ بھی پورا ہوگا، حکم وہاں پہ بھی پورا ہوگا، لیکن سواد اتھے ہونا ہے۔ جس طرح این اٹھنا ہے، رب سونے نے کہنا ہے چلو بھائی اٹھو، وفیہا نعیدکم، لوٹو واپس، تو جیسے ہی ہم لوٹیں گے اٹھیں گے کھڑے ہوں گے تو صحابہ کی زیارت ہو گیا۔ ادراک تو اس دن بھی ہونا ہے، ادراک آج بھی ہے، ادراک مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اس لیے پاکستان نہ منگوایا کرو یار، اور یہاں پہ پاکستان والے اپنے ماں باپ کی قبروں پہ کوئی نہیں جاتے، جن کا وہ بڑا فوت ہو جاتا ہے کون قبرستان جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتے، تو کم از کم وہاں پر حاجی آتے ہیں، وہ دعائیں مغفرت کر دیتے ہیں، کوئی بھی نہ کرے، حضور نے تو کر دی ہے نا مغفرت کی دعا، حضور کی دعا کی برکت تو پہنچتی رہے گی نا، تو کم از کم اس میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے اگر وہاں پر موت آئے، میری تو یہ تمنا ہے مالک، ایک تو مجھے اپنے محبوب کا روزہ دکھا، دوسرا مولا جب وہاں پہ جاؤں موت وہیں پہ عطا فرما، موت مجھے وہیں پہ آئے۔ اور میں نے اپنے گھر والوں کو کہا ہے یہاں پر اگر میری موت آئے تو عام جہاں پر میرے والد گرامی کی قبر ہے وہاں پہ میری بنوا دینا، اگر میری حضور کے دیس میں آئے پاکستان نہیں منگوانا، وہیں دفنانا، سونے کے دیس میں ہی مریں۔ پھر مزہ آئے گا نا جی، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے۔